الرحمن الرحیم، آپ تمام کو یوم تشکر اور یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ میں جس عظیم ذات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ فریڈم فائٹر، آزادی کا اصلی ہیرو، اور جس نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور ان کے اوپر وہ تشدد، وہ ظلم ہوا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس زمانے کی پریس آپ کے جسم پر پھیری گئی، پھر آپ کے جسم پر اسی جہاں نشان بنے تھے، زخم بنے تھے، وہاں پر نمک چھڑکا گیا۔ چلیے ان کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام و نسب و اسم گرامی آپ کا مولانا مفتی سید کفایت علی کافی، تخلص کافی، لقب مجاہد جنگ آزادی، بطل روح حریت، شہید اسلام، عاشق خیر الانام۔ آپ کا نسبی تعلق جو نگینہ ضلع بجنور یوپی انڈیا کے معزز خاندان سادات سے ہیں۔ آپ میرے آقا کے چمنستان کے ایک پھولوں میں سے ایک پھول ہیں۔ تحصیل علم، علماء بدایوں بریلی اکابر علماء سے علم حاصل کیا۔ حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی کے خلیفہ اعظم اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد رشید حضرت شاہ ابو سعید مجددی سے علم حدیث کی تکمیل فرمائی۔ مولانا کافی پر اپنے استاذ مربی حضرت شاہ ابو سعید مجددی کی شخصیت کا گہرا اثر تھا، اسی وجہ سے آپ کو علم حدیث اور علم تصوف سے بے حد شغوف تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ علم طب مولوی رحمت علی مصنف تذکرہ علماء ہند کے والد مولانا حکیم شیر علی قادری سے حاصل کیا۔ فن شاعری شیخ مہندی علی خان دقی مراد آبادی سے فن شاعری سیکھ کر طب و شاعری میں کمال حاصل کیا۔ آپ کے قول و فعل کی یکسانیت اور فکر و نظر کی طہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ نے آپ کے عشق اور محبت کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کیا: پرواز میں جب حدیث شہ میں آؤں، تا عرش پرواز فکر رسا میں جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ علم حدیث سے آپ کو بے پناہ شغف تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے ہمہ وقت آپ کا دل لبریز رہتا تھا، اور اشعار کی صورت میں وہ دل سے زبان پر آ جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کافی علیہ رحمہ کے نعتیہ اشعار بہت کہے ہیں۔ اسی جذبہ مسعود اور وصف محمود سے متاثر ہو کر عاشق رسول، جس کو عشق محبت اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، وہ امام احمد رضا قادری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ سلطان نعت گویا قرار دیتے ہیں۔ سنیے اعلیٰ کا شعر کہ مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم، مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم، یا نغمائے شیری نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویا ہیں رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ مولانا کافی نے جس وقت آنکھ کھولی وہ انگریزوں کے جبر و استبداد کے عروج کا دور تھا۔ انگریز پورے ہندوستان میں اپنی مکاری کا جال پھیلا چکے تھے، اور رفتہ رفتہ اپنا خونی سکنجہ کسنے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ ہندوستان کی دھرتی پر مقامی افراد افلاس و تنگ دستی پر مجبور تھے، اور بیرونی غاصب عیش و عشرت میں مسرور تھے۔ دیسی نوجوانوں، دیسی نوابوں، رئیسوں اور خاندانی لوگوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، اور بدیسی غارت گروں کی عظمتوں کا فریرہ لہرایا جا رہا تھا۔ ایسے پر آشوب دور میں حضور مولانا کافی علیہ رحمہ نے جب اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی
تو آپ کی شخصیت اور مذہبی غیرت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگریزوں کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو آزاد کرانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مولانا سید کافی جو ہے سید کفایت علی کافی جنرل بخت خان روہیلا کی فوج میں کمانڈر ہو کر دلی آئے۔ بریلی، الہ آباد اور مراد آباد میں انگریز سے معرکہ آرائی رہی۔ بعض علاقوں کو انگریز سے بازیاب کرانے کے بعد جب اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو آپ صدر شریعت، امین شریعت بنائے گئے۔ امداد صابری لکھتے ہیں کہ انگریز مراد آباد سے بھاگ کر میرٹھ اور نینی تال چلے گئے۔ جنگ آزادی میں آپ کی خدمات۔ مراد آباد میں شورش کے ایام میں مولانا کافی حالات کے رپورٹر بذریعے خط جنرل بخت خان کو بھیجتے رہے۔ آپ نے فتویٰ جہاد کی نقلیں مختلف مقامات پر بھیجی۔ مولانا وحاج الدین مراد آبادی وفات 1858 عیسوی بھی حریت پسند اور قائدین جہاد آزادی 1857 میں تھے۔ آپ اور مولانا کافی نے مل جل کر مراد آباد میں ماحول سازی کی اور لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ آج لفظ جہاد کو بدنام کرتے ہو تم، یہی وہ لفظ جہاد تھا جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ لفظ جہاد کے نام سے ہی اٹھائی گئی تھی۔ انگریزی مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور رائے عامہ ہموار کی۔ آنولہ ضلع بریلی میں حکیم سعید اللہ قادری کے یہاں قیام پذیر رہ کر اطراف میں حریت کی صدا بلند کرتے رہے۔ یہاں سے بریلی گئے اور خان بہادر خان نبیرہ حافظ الملک حافظ رحمت علی خان روہیلا سے ملاقات کی، ان سے جہاد کے عنوان پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہو کہ روہیلا پٹھانوں کا یہ قبیلہ بڑا جری اور بہادر تھا۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا جو بڑھیج قبیلہ ہے، اوپر جا کر یہ روہیلا اسے مل جاتا ہے۔ مولانا کافی بریلی سے مراد آباد آئیں اور اسی کام میں مصروف رہے تاکہ لوگوں کو جذبہ جہاد دلائیں۔ انگریزوں کے خلاف 26 اپریل 1858 عیسوی کو جنرل مانس گورا فوج لے کر مراد آباد پر حملہ آور ہوا۔ مجاہدین جانثاری سے لڑے۔ نواب مجو خان آخری وقت تک ایک مکان کی چھت پر بندوق چلاتے نظر آئے۔ آخرکار جام شہادت نوش کیا۔ سقوط مراد آباد کے ساتھ ہی تمام انقلابی رہنما منتشر ہو گئے۔ جو انگریز حکومت کے ہاتھ آئے وہ تختہ دار پر چڑھا دیے گئے۔ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اتنے سارے پھانسی لگائے گئے ہیں کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی چوک تک مسلمانوں کی لاشیں پیڑوں پر لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ علماء 18,000 36,000 علماء کی تاریخ ملتی ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ مولانا کفایت علی کافی کو غدار ملک و ملت انگریزی پٹھو فخر الدین کلال کے مخبری سے انگریز نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ایک مقام پر تھے تو یہ فخر الدین کلال کر کے نام کا ایک جو شخص تھا، مخبر تھا انگریزوں کا، اور یہی غداروں نے ہمارے پیٹھ میں خنجر بھونک بھونک کر آج یہ حالت کر دی ہے۔ سزاؤں کا اذیت ناک مرحلہ شروع ہوا۔ جسم پر گرم گرم استری پھیری گئی، زخموں پر نمک مرچ چھڑکی گئی، اسلام سے آپ کو منحرف کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریزوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا۔ جب اس مرد مجاہد سے انگریز مایوس ہو چکا تو بر سر عام چوک مراد آباد میں اس عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ 4 مئی 1858 کو مقدمہ میں پیشی ہوئی
اور جلد ہی پھانسی کی سزا سنا 2 دن میں، صرف 2 دن میں۔ دیکھیے مجسٹر نے مراد آباد میں فیصلہ سنایا کہ 6 مئی کو 1858 میں عیسوی مقدمہ کی پوری کارروائی صرف 2 دن میں پوری کر دی۔ 4 مئی کو پیشی، 6 مئی کو پھانسی کا حکم دے دیا اور اسی وقت پھانسی دے دی گئی۔ جب پھانسی کا حکم سنایا گیا مولانا کافی بہت ہی مسرور اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ قتل گاہ کو جاتے ہوئے زبان پر یہ اشعار تھے، اب اشعار دل سے سنیں آپ، کیا بہترین اشعار۔ یہ عاشق رسول کی شہادت کا واقعہ جو اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ میرے آقا کی نسل پاک سے یہ شہزادہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کافی کو تخت دار پر لٹا دیں گے اور چڑھا دیں گے، لٹکا دیں گے تو کیا یہاں سے رسول اللہ کا دین چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کے پوشاک پر نازہ نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا، یہ میرے پسندیدہ اشعاروں میں سے ایک خاص شعر ہے کہ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن سنو حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تاریخ شہادت، آپ کی شہادت بروز جمعرات 22 رمضان المبارک 1274 ہجری مطابق 6 مئی 1858 کو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان شخصیت کے قبر انور پر خوب گہر رحمت برسائے۔ اور مولانا کفایت علی کافی کو کہاں دفن کیا گیا، اس میں بڑی مختلف روایتیں ہیں کہ کہاں دفن کیا مولانا کافی شہید علیہ رحمہ کو۔ مراد آباد جیل کے سامنے مجمع عام پر روبرو پھانسی دی گئی اور وہیں کسی مقام پر رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے سلسلے میں عوام میں درمیان بہت مختلف روایت ہیں، صحیح روایت میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب ورسول عالم۔ مولانا سید ظفر الدین احمد بن مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سڑک اس مقام سے نکالی جا رہی تھی اور مولانا کافی شہید کی قبر کے نشان نمایاں نہیں تھا۔ مزدور کام کر رہے تھے کہ مولانا کی قبر کھل گئی اور مزدور کا فاوڑا مولانا کافی کی پنڈلی پر لگا، جس میں اطہر ویسا ہی تھا جیسا شہادت کے وقت تھا۔ بزرگ لوگوں نے چہرے مبارک کو دیکھ کر شناخت کر لیا اور کثیر تعداد میں لوگ زیارت کرنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ مزدوروں نے انجینئر سے بیان کیا اور وہ خود دیکھنے آیا۔ وہ میت صحیح سلامت دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور احتراماً عوام کو ہٹا کر قبر پر دوبارہ تختے لگوا کر بالکل ٹھیک کر دیا اور وہیں سے سڑک کا رخ تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے سڑک میں آج بھی ٹیڑھا پن موجود ہے۔ یہ شعر اگر آپ جانتے ہی ہیں پھر بھی میرا دل، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں معاذ اللہ، ارے سنو نبی تو نبی ہے، میرے نبی کے غلام تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آزادی کے ہیرو کو خوب بلندیاں دونوں جہان کی عطا فرمائے۔